میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصیٰ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں؟ وہ بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی، اسے پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالمین؟ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، مدینے والا ہو۔ ایک عورت تھی طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں، اچانک مجھے شور کی آواز آئی تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی۔ جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی۔ تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا۔ تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے، چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون کا فوارہ چھوٹنے لگا۔ اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا۔ کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا۔ جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا۔ کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں قریب گئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، رینگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں اٹھ کے جب جو ہے تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا۔ تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے۔ جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی۔ اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجئے نا اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نا لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بیٹھے بیٹھے ایک دن صحابہ سے فرمایا یار روز نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو۔ کچھ لوگ زیادہ ساتھ رہنے لگتے ہیں تو ادب نہیں نہ رہتا، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا، حضور فرمانے لگے روز نہ ملا کرو، وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی مجمع میں بیٹھے تھے، وہ بھی 3 نمازوں میں نہ آئے تو پیچھے ہی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ ایک روایت ہے عصر مغرب عشاء اور دوسری جگہ لکھا کہ نہیں ظہر عصر مغرب تھی، پیچھے نماز پڑھی چلے گئے، پھر عصر پڑھی چلے گئے، پھر مغرب پڑھی اور حضور نے زور کے بعد حضرت انس بن مالک سے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟
پھر عصر کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے، پھر مغرب کے بعد پوچھا ابو بکر نہیں آئے. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں بھی حیران تھا کہ وہ نماز تو پڑھ کے گئے ہیں، اور حضور کا طریقہ تھا کہ سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے تھے. تو حضور نے دیکھ لیا، پھر بھی 3 دفعہ پوچھا کہ وہ آئے نہیں. سمجھے میری بات کو، حضور فرما رہے ہیں نماز پڑھنے تو ساری دنیا ہی آتی ہے، وہ تو اسپیشل آیا کرتا تھا، وہ آئے نہیں جناب صدیق اکبر. تو حضرت انس کہتے میں نے جا کے دروازے پہ دستک کی. حضرت انس قریب رہتے تھے نا حضور کے، تو نبی پاک کے لاڈلے تھے، تو پھر لوگ بھی ان کا لاڈ دیکھتے تھے کہ یہ حضور کا قریبی ہے. تو کہتے میں نے دروازے پہ دستک دی تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا یار آپ چنگے سیانے بندے، حضور نے 3 دفعہ پوچھا ہے، 3 دفعہ پوچھا ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دوڑے آئے، حضور حکم ہو. تو نبی کریم نے فرمایا یار سارا دن تو نظر ہی نہیں آیا، تو کدھر تھا تو؟ سارا دن ملا ہی نہیں. اللہ کرے آپ کے اس جملے کے حسن کی سمجھ آئے. آپ دیکھیں جو چاشنی یہاں ٹپک رہی ہے، جو وقار یہاں ٹپک رہا ہے، ذرا اس کا مزاج کو دیکھیں. اور یار تو نظر ہی نہیں آیا سارا دن. تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کوئی بات بھی نہیں تھی پر میں رو پڑا. میں نے کہا حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر میں نے کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا، تو کوئی اور تھے جن کو کہا تھا، تجھے تھوڑا کہا تھا. اور اتنے بڑے جملے نہیں ملیں گے. رسول کریم فرمانے لگے تو یہیں رہا کر، تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے، یہیں رہا کر، میرے پاس رہا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ ایک امانت ہے، اور جب تم سے مشورہ لیا جائے تو دیانتداری سے دیا کرو. تمہیں کوئی بندہ اپنے گھر کی ذاتی بات بتا کے تم سے رائے لے رہا ہے، تم اسے نشر کر رہے ہو، آگے بیان کر رہے ہو. کبھی اپنے دوستوں کا راز ادھر ادھر نہ کریں، پوری طرح اس پر پابند رہیں، امین بنے. کسی کی بات پتہ چل جائے پھر اس پر ڈیوٹی کریں، پھر اس کو سنبھال کے رکھیں. یاد رکھنا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر تم کسی شخص کو رسوا کرو گے نا تو تم 7 کمروں میں پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تو اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا. گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، میری کون سنے گا. جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے، یہ مومنوں کا چلن زاہدوں کی عادت ہے. نوید خلد سناتی ہوا جو شام کی ہے، خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے، خدا تلک یہ رسائی جو خاص و عام کی ہے. بشر